حضرت شیر ہندوستان مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر جلوہ فرما زینت جشن آبرو اہل سنت سرمایہ اہل سنت چمن زہرا کے مہکتے پھول پیر طریقت حضرت سید آصف الدین جیلانی مدذلہ العالی و علماء ملت اسلامیہ و حاضرین اجلاس برادران اہل سنت قابل احترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں عفت معاب پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار محبوب پروردگار ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کر نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. حضرات مجھ سے پیشتر آپ نے پرمغز ایمان افروز خطابات سماعت فرمائے اور شاعر اسلام مبلغ سنی دعوت اسلامی جناب عرفات نوری صاحب سے بڑے ہی مترنم آواز میں نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سماعت فرماتے رہے. اور سب سے بڑی خوش نصیبی کہ ایک آل رسول جگر گوشے بطول شہزادہ غوث اعظم کی زیارت بھی آپ مسلسل کر رہے ہیں. رات کافی ہو چکی ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے اور موسم بھی بہت ٹھنڈی کا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اب زیادہ دیر آپ بیٹھنے کی شاید آپ کے اندر سکت نہیں ہے، اور میں زحمت بھی نہیں دوں گا. بہت مختصر انداز میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، قرآن مقدس اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کریمہ کی روشنی میں اللہ کے مقدس دین کا بڑا ہی اہم پیغام میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. امید قوی ہے کہ جتنی دیر یہ خطاب ہو آپ سنجیدگی کے ساتھ، بلکہ سنجیدگی تو ہو مگر ایمانی حرارت کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اگر بات اچھی لگے، بات سمجھ میں آ جائے اور دل میں بات اتر جائے
تو اللہ کا ذکر بھی کریں، سبحان اللہ بھی کہیں، کیونکہ سبحان اللہ یہ اللہ کا ذکر ہے. جس قدر آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیں گے اس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے. میں کہلوانا نہیں چاہوں گا، لیکن آپ دل سے اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر الہی کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. حالات حاضرہ کے پیش نظر موجودہ دور میں جو ہماری سچویشن ہے، خاص طور پر ہمارے نونہالوں، ہمارے بچوں اور ہمارے جوانوں کی زندگی اور ان کا طرز عمل، طور طریقہ، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج کا انسان کسی بھی چیز کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہا ہے. خاص طور پر ماڈرن ماحول جو آج کا نیا ماحول ہے، ماڈرن ماحول کا مطلب یہ ہے کہ بالکل دین بیزاری، اس چیز کو بھی ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، اس پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں میں ان کی رہنمائی کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کون سا عمل ہمارے لیے بہتر ہے، کون سا طریقہ اور کون سا طرز زندگی ہمارے لیے بہتر ہے. اگر اس سلسلے میں کامیاب انسانوں کی زندگی کو آپ دیکھیں گے کہ جو انسان کامیاب ہوئے ان کی زندگی کو ہم اپنا کر، ان کے طرز عمل کو اپنا کر، ان کو آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہو سکتا ہو اپنے ذہن میں یہ بات ہو کہ جیسے وہ کامیاب ہو گئے ہم بھی کامیاب ہو جائیں. تو اب یہاں پر کامیابی کا نقطۂ نظر کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا. اگر صرف اور صرف دنیاوی اعتبار سے کوئی شخص شہرت یافتہ ہے، دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے سامنے بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے، تو اس کی شہرت کو دیکھ کر آپ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ کامیاب انسان ہے اور اسی کے طرز عمل کو اور اسی کی زندگی کو ہم اپنا کر ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے. پہلے آپ فیصلہ صحیح کریں کہ کامیاب انسان کون ہے، کامیاب انسان کی زندگی کیا ہے. قرآن مقدس سے آپ پوچھیں تو قرآن مقدس میں اس بات کا اظہار ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہی سب سے بڑا کامیاب ہے. کامیاب انسان کی زندگی کو، طرز عمل کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن مقدس کی روشنی میں یہی دیکھنا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے وہ کامیاب ہے. اور صرف کامیاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب سے بڑا کامیاب ہے. آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا فقد فاز فوزا عظیما. شاید مجھے اس بات کا احساس ہے کہ شاید ہو سکتا ہو آپ نے نکاح کے خطبے میں اس آیت کو بارہا سنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ آیت اکثر پڑھی جاتی ہے. قاضی نکاح جب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ آیت کریمہ قرآن پاک کا یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں. یہاں سے بھی ایک ذہن دیا جاتا ہے، ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد بھی کامیاب زندگی وہی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو. تو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو
ظاہر سی بات ہے اس کے کامیاب ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور اس بات پر بھی ہمیں پورا یقین ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے عطا ہوتی ہے. کامیابی چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ حقیقت میں یقینی طور پر کامیابی کہاں سے میسر آ سکتی ہے، وہ قرآن کریم کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. تو اطاعت سے مطلب آپ نے کیا سمجھا؟ آج اسی چیز کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اطاعت کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے فرمان کو مانے اور اس پر عمل کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات کو، آپ کے فرمان کو مانے اور اس پر عمل کرے، یہی اطاعت ہے. اب اس اطاعت کے علاوہ اگر دنیاوی ظاہری مشہور انسانوں کی کامیاب زندگی کو دیکھ کر جو صرف اور صرف لوگوں کی نظر میں وہ کامیاب ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہیں، تو ان کی زندگی کو اپنا کر آپ اگر کامیابی کی تلاش میں ہیں تو یہ بہت بڑی بھول ہے اور یہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. عزیزان گرامی، قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ جس میں طرز عمل کو اپنانے کا ایک بڑا ہی عظیم نقطہ عطا فرمایا کہ اگر آپ کو طرز عمل اپنانا ہے جس طرز عمل کو اپنانے کی بنیاد پر اللہ کی بھی رضا حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے آپ محبوب بن جاتے ہیں، وہ طرز عمل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہلوا رہا ہے کہ آپ کہیے، قل آپ کہیے کہ تم اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے دنیا اس کے قدموں میں ہو جاتی ہے. جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، زمانہ اس کا محتاج ہو جاتا ہے. جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ کسی اور جگہ کامیابی کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا نہیں ہے بلکہ دنیا اس کے قدموں میں ہاتھ پھیلا کر کامیابی کی بھیک مانگتی نظر آتی ہے. یہ اللہ کے محبوب ہونے کی عظیم نشانیاں آپ کے سامنے موجود ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین اور اولیاء کاملین، بزرگان دین، یہ کامیاب انسان ہیں. یہ وہ حضرات ہیں جو اللہ کے محبوب بن گئے. اور اللہ کے محبوب کیسے بنے؟ انہوں نے کسی دنیا دار کی زندگی کو نہیں اپنایا بلکہ انہوں نے اپنا طرز عمل وہی اپنایا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں تھا. جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے شب و روز کو دیکھا، آپ کی زندگی کے تمام اعمال کو دیکھا، اور خاص طور پر اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو حکم دے دیا اس پر صحابہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آج ہمارے لیے عمل مشکل نظر آ رہا ہے، اور میں خاص طور پر آج کے نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے ہمارے آج کے نوجوان یہ کہتے ہیں آج کے دور میں عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے. میں ان سے کہتا ہوں یہ بڑی بھول ہے آپ کی. اگر پچھلے دور کی تاریخ آپ پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کے دور کے حالات اگر آپ دیکھیں، مکہ مکرمہ کی تاریخ ہے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جو حضرات صحابہ ایمان لائے، ان میں سے وہ حضرات جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، ایمان لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے لگے، ان کے لیے حالات تنگ کر دیے گئے، انہیں پریشان کر دیا گیا،
انہیں مشکلات میں گھیر دیا گیا، اس لیے کہ اس وقت تعداد ان کی زیادہ تھی۔ جو دشمنان رسول تھے، جو کلمے کے خلاف تھے، جو مذہب اسلام کے مخالف تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، تعداد ان کی زیادہ تھی۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاری ہے۔ اگر اس طرح کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو آج کے حالات میں سنت رسول پر عمل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں آ کر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ایمان لانے کا اظہار بھی کر دیا، تو انہیں کہیں جاتے تو ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، ان کی جسم پر غلاظت پھینکی جاتی تھی، کہیں پر وہ تنہا ملتے ان کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر کے کھینچا جاتا، انہیں سخت ترین سزائیں دیتے۔ وہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، لیکن جب امیہ بن خلف دشمن رسول کو پتا چلا کہ بلال نے رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اتنا تکلیف دینا شروع کر دیا، اتنا تکلیف دینا شروع کر دیا کہ آپ کو ننگے بدن گرم گرم ریت پر لٹاتا اور سینے پر وزنی پتھر رکھ کر کے ان کے اوپر کوڑے مارتا تھا اور زخمی کرتا تھا۔ پھر بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہی جملہ نکلتا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایسی تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی، مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی، جبکہ جان ہتھیلی پر ہے، اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے کبھی یہ جرات نہیں کی کہ سنت مصطفیٰ کو پس پشت ڈال دیا جائے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طرز عمل کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے آپ کو تکلیفیں سہنا پڑے، مصیبتوں کے چکیوں میں پسنا پڑے، اس کے باوجود ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے طرز عمل کو ہی اپنایا، حضور کی زندگی کو اپنایا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ایک بڑے ہی اہل ثروت دولت مند باپ کے بیٹے تھے۔ جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، اس لیے کہ انہوں نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا جس چہرے انور کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری رعنائیوں کو بھول گئے، دنیا کی ساری حسن کی چیزوں کو بھول گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے غلام باوفا بن گئے، اور جب ان کے گھر والوں نے سختی کی اور انہیں سختی اتنا کیا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ گھر چھوڑ کر کے جاؤ، یہاں تمہارے لیے جتنی نعمتیں ہیں سب چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ اب جانتے ہو تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر بہت بڑے مالدار باپ کے بیٹے تھے اور اکلوتے بیٹے تھے، اور ان کے پاس اچھے اچھے عمدہ عمدہ کپڑے، اس وقت جو سب سے بہترین خوشبو ہوتی تھی وہ مصعب ابن عمیر لگا کر کے جاتے تھے، لوگ پہچان جاتے تھے کہ مصعب ابن عمیر جا رہے ہیں۔ اتنی دولت میں، اتنے عیش و آرام میں رہنے والا انسان جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے، غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالنے کے بعد اب وقت یہ آ گیا، ایسی سچویشن آ گئی کہ اب اسے گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، کپڑے چھوڑنا پڑ رہا ہے، ساری نعمتوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے، کچھ بھی نہیں لیا گھر سے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک انسان کے لیے کتنا مشکل وقت ہوتا ہے۔ آج انسان صرف دولت کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، چند روپیوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، طرز عمل تو چھوڑ ہی چکا ہے۔ یہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھو۔ وہ حضرت مصعب بن عمیر جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے ہیں تو ایسی غلامی کا دم بھرتے ہیں کہ عمل بھی حضور کا ہے، نیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر، ہر سنت پر عمل کرنے کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کو بھول گئے، ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا۔ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے گھر والے آپ کے لیے اتنی ساری چیزیں رکھ چکے تھے اور آپ انہی کے تنہا مالک تھے، آپ نے سب چھوڑ دیا، ان کا جملہ یہی تھا، میرے لیے جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہمارے لیے کافی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے
کہ وہی حضرت مصعب بن عمیر کو کسی نے آ کر کے خبر دیا کہ تمہاری ماں تمہارے لیے بہت بےتاب ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، وہ بہت یاد کر رہی ہے کہ تم ایک بار تو اپنے ماں کے پاس پہنچ جاؤ تاکہ وہ تمہیں دیکھ لے تو تم اسے تسلی ہو جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو یہ کہا مجھے اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میرا کیا لحاظ کریں گے؟ جب میرے آقا کا انہیں لحاظ نہیں ہے تو ان کے پاس مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر صرف اور صرف ماں کی مامتا پکار رہی تھی، اسی خیال میں آپ وہاں گھر چلے گئے۔ جیسے ہی گھر گئے، جو جسم پر لباس تھا، جس لباس سے گھر سے آئے تھے وہی لباس جسم پر تھا۔ جب واپس گھر پہنچے ہیں، ماں باپ نے پہلے تو گلے لگایا، بہت ہی زیادہ ان کو اکسانے کی کوشش کی، بیٹا تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ یہاں کتنی اچھی حالت تھی، تمہاری صحت اچھی تھی، تمہاری تندرستی تھی، اب تم لاغر کمزور ہو گئے ہو، صحت گر رہی ہے، تمہارے لیے وہاں کیا ملا ہے؟ محمد نے تمہیں کیا دیا ہے؟ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کہتے کہتے ماں کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ تم کو انہوں نے کیا دیا ہے؟ یہاں تو ہم نے تمہارے لیے سب کچھ رکھا تھا، اور جو تمہارے جسم پر کپڑا ہے وہ بھی تو ہمارا دیا ہوا ہے۔ اتنا جملہ سننا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر گئے بازار میں، ایک ٹاٹ خریدا، ٹاٹ لے کر کے آپ نے وہ ٹاٹ اوڑھ لیا اور وہ کپڑا بھی اتار دیا اور لے جا کر کے ماں باپ کے حوالے کر دیا، جو تم نے دیا تمہیں مبارک، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں چلے آئے۔ یہ وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب ان کا وصال ہوا ہے، جب ان کی شہادت ہوئی ہے، جنگ احد میں جب شہید ہوئے ہیں، جب لاشوں کو جمع کیا گیا ہے، اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سارے شہیدوں کی لاشوں کو ہم نے جمع کیا ہے، لیکن مصعب ابن عمیر کی لاش کا عالم یہ ہے کہ ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ان کے اوپر جو چادر ہے، جو ٹاٹ ہے، وہ اتنی ہے کہ اگر سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، اگر پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کا چہرہ ڈھانک دو اسی چادر سے اور ان کے پیروں پر اذخر گھاس ڈال دو۔ اس عالم میں دنیا سے جا رہے ہیں، کیا لے کر کے جا رہے ہیں؟ دنیا کو جنہوں نے ٹھوکر مار دیا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، تو اطاعت رسول کا کتنا عظیم عالم ہوگا کہ جو اپنی جان سے پیاری بہت ساری چیزوں کو چھوڑ چکا ہو اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا ہو، اب ان کے اطاعت رسول کا جذبہ کیا ہوگا، ان کے اطاعت رسول کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کی اس پاکیزہ زندگی کو سامنے رکھ کر میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آج بھی دنیا کی چمک دمک تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، دنیا کی دولت تمہارے سامنے ہے، عیش و عشرت کے بہت سارے نعمتیں تمہارے سامنے ہے، لیکن تمہیں ان چیزوں کی طرف اپنے دل کو مائل نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے دل کو اگر مائل کرنا ہے تو گنبد خضرا کی جانب کرنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا ہے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آج اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ یہ جذبہ جب پیدا ہوگا تو پھر اطاعت رسول کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ان کی زندگی خود بخود سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلتی نظر آئے گی۔ آج بڑے بڑے بیانات ہو رہے ہیں، بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہو رہی ہیں، خطابات ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ہر سال جشن اور اجلاس منایا جا رہا ہے، اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، اور باضابطہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ آج میں آپ سے یہی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اس لیے کہ اب دنیا میں جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو دنیا کے اندر سچویشن ہمارے سامنے ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو اس جذبے میں نہ ڈھالا تو آنے والے حالات ہمارے لیے بڑے خراب سے خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے آج ہی سے ہم یہ عہد کریں
کہ اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزاریں گے، اطاعت مصطفیٰ میں زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ کو دنیا کا خوف ہے، اگر آپ کو کسی اور چیز کا خوف ہے، تو میں آپ کے ذہن سے اس خوف کو نکالنا چاہتا ہوں۔ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دل لے کر کے آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں، پھر دیکھو کس طرح سے تمہارے ذہن سے خوف نکلتا نظر آئے گا، تمہارے ذہن سے خوف خالی ہوتا نظر آئے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا حال یہ تھا کہ ان کو اگر یقین تھا تو اللہ اور اس کے رسول پر یقین تھا، ان کو اگر پورا یقین تھا، اعتماد تھا، بھروسہ تھا، تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر بھروسہ تھا، دامن مصطفیٰ پر بھروسہ تھا۔ کیا آپ نے یہ تاریخ نہیں سنی ہے؟ علماء آپ کو بار بار سناتے ہیں، میدان بدر کی وہ عظیم تاریخ 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہے کہ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر، حضور کے بلانے پر جو صحابہ میدان بدر میں پہنچے ہوئے تھے، ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو کہ وہ صحابہ جو وہاں پر پہنچے ہوئے تھے ان میں سے اکثر کے ہاتھوں میں نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ زرہ ہے، نہ خود ہے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ جبکہ اس دور کا ماحول یہ تھا، اس دور کا عالم یہ ہے کہ جب بھی کوئی جاتا ہے دشمن کے مقابلے میں تلوار لے کر کے جاتا ہے، اپنی حفاظت کا انتظام کر کے جاتا ہے، سارے اسباب لے کر کے جاتا ہے، مگر جانے والے صحابہ اپنی زندگی سے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ غلام مصطفیٰ حضور کی دعوت پر اگر جا رہا ہو تو اس کا اعتماد اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے میدان بدر میں پہنچے خالی ہاتھ پہنچے، جبکہ دشمنوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، وہ تلواروں سے، اسباب سے، ہتھیار سے لیس ہو کر کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے ایک خطبہ پیش فرمایا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ میدان بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دشمن تمہاری تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے، یہ کل ملا کر 313 ہے، اور وہاں دشمن 1000 سے زیادہ ہے، اور وہ ہتھیار سے لیس ہے، پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اور ادھر صحابہ نہتے خالی ہاتھ آئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، یہ ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ اختیار دینے کے لیے فرما رہے ہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کا امتحان لینا چاہ رہے تھے۔ امتحان ایمان کا، غلامی مصطفیٰ کا، جذبہ غلامی مصطفیٰ کا امتحان ہو رہا ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ جنگ کی نوبت آ گئی ہے، تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، لہذا اب ان کے مقابل میں لڑنا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ تو ان صحابہ میں سب نے بیک زبان کہا، ان میں نمائندہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ ہیں، وہ یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے دشمنوں کے مقابل میں لڑنے کے لیے کہا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جاؤ تم اور تمہارے رب جاؤ تم لڑو، ہم نہیں لڑنے والے۔ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام با وفا ہیں، جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے ہم آپ کے دائیں بائیں لڑتے ہوئے اپنی جانیں آپ کے قدموں میں قربان کر دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب حضرت مقداد بن اسود نے یہ جملہ کہا ہے تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے، چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ کئی صحابہ اس بات کی آرزو کرنے لگے کاش یہ جملہ میری زبان سے نکلا ہوتا، کاش یہ جملہ میری زبان سے نکلا ہوتا، اس لیے کہ صحابہ کی آرزو اور تمنا یہی ہوتی ہے مجھ سے ایک عمل ایسا ظاہر ہو جائے جس سے میرے آقا راضی ہو جائیں، میرے آقا کا چہرے مبارک خوشی سے چمک اٹھے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے وہ موقع حاصل ہو گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ صحابہ تھے، یہ غلامان مصطفیٰ تھے، یہ کامیاب انسان تھے جن کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ انہیں دشمنوں کا خوف نہیں تھا، انہیں ہتھیار کا خوف نہیں تھا، انہیں زمانے کا ڈر نہیں تھا، انہیں اسباب کا ڈر نہیں تھا، ان کے دل میں اگر خوف تھا تو صرف اللہ کا خوف تھا، اور محبت تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نوازشات دیکھیے، جب دل میں اللہ کا خوف ہو
اور اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو اور اطاعت رسول کا جذبہ ہو تو پھر اللہ کے نوازشات اور اللہ کے کرم کی بارش آپ کو دیکھنا ہو. وہی میدان بدر ہے. وہی میدان بدر کی تاریخیں بتا رہی ہے کہ جب دشمنوں کا مقابلہ ہوا, دشمن بڑی تیاری کے ساتھ مقابلے میں آئے ہیں, تو دشمنوں نے تو یہ سوچا تھا کہ بالکل ہی چند لمحے میں ان کو ہم ختم کر دیں گے, اس لیے کہ وہ اسی تمطراق کے ساتھ آئے ہوئے, اسی ارادے کے ساتھ آئے تھے کہ اسلام مٹ جائے گا, مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے, ان کو ہم ختم کر دیں گے. اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہیں, یہ بالکل خالی ہاتھ آئے ہیں. دشمن اسی طرح سے آج بھی غلام مصطفیٰ کو جب خالی ہاتھ دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, نہ اس کے پاس دولت ہے, نہ اس کے پاس فوج ہے, نہ اس کے پاس ہتھیار ہے, کچھ نہیں ہے, وہ خالی ہاتھ دیکھ رہا ہے. مگر یاد رکھو, جس کے دل میں محبت رسول کا چراغ روشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی روحانی قوت عطا فرماتا ہے کہ دشمن کے دانت کھٹے ہوتے نظر آتے ہیں, دشمن پسپا ہوتا نظر آتا ہے. وہی میدان بدر کی تاریخ ہے. اللہ کی نوازشات کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اعلان فرماتا ہے وَيُمْتِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ, تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 5000 فرشتوں کی فوج بھیج کر. اسی میدان بدر میں 5000 فرشتوں کی فوج آ گئی, اور فوج ایسی حضرت جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں کہ کئی صحابہ نے ذکر فرمایا کہ ہم دشمن کے مقابل میں جب ہاتھ اٹھاتے ہمارا وار ہونے سے پہلے دشمن خاک ہو جاتا. یہ اللہ کی مدد ساتھ تھی, اللہ تبارک تعالیٰ کی حمایت ساتھ تھی, اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت ساتھ تھی. عزیزان محترم, آج میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دل سے دنیا کا خوف نکال دو, دنیا کا ڈر نکال دو, اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو, اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھو, اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں سرشار ہو کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا کرو. مدد اللہ کی طرف سے ضرور آئے گی, اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی. آج بھی اگر دنیا کی بہت ساری قومیں آپ کو شاید ہو سکتا ہو خالی ہاتھ دیکھ کر کے وہ یہ سمجھ رہی کہ ہم ان کو اکھاڑ پھینک دیں گے, ان کو یہاں سے ہم ختم کر دیں گے, ان کا نام و نشان مٹا دیں گے, ان کی نشانیوں کو ختم کر دیں گے. عزیزان محترم, یہ ان کی خام خیالی ہے. ان سے بڑے بڑے گرو گھنٹل آئے اور ختم ہو گئے, لیکن نہ اسلام مٹا ہے نہ مٹے گا. اسلام تیری نبض میں اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک, اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک. تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا, تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا. آج اسلام کو مٹانے والے وہ یہ سوچ رہے کہ اب مسلمانوں کے پاس کیا رہ گیا ہے, اب مسلمانوں کے پاس نہ حکومت ہے, مسلمانوں کے پاس اقتدار بھی نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہیں, بالکل غریب ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے. مگر یاد رکھو, انہی مسلمانوں کے اندر, انہی غلامان مصطفیٰ میں کوئی خالد ابن ولید بن کر کے چمکتا ہے, کوئی طارق بن زیاد بن کر کے چمکتا ہے, کوئی قتادہ بن مکرمہ بن کر کے چمکتا ہے, کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر کے چمکتا ہے. لہذا تعداد سے کبھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اسلام کو جب بھی فتح حاصل ہوئی ہے, مسلمانوں کو جب بھی فتح حاصل ہوئی ہے, سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں غلام رسول سے کامیابی ملی ہے. یہاں سے ایک بات یہ بھی کہتا چلوں کہ آج کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف ٹوپی داڑھی اور تعداد دکھا کر کے ان کے اوپر اپنا روب جما لیں گے. تعداد سے کبھی روب نہیں جمتا ہے, تعداد سے کبھی روب نہیں قائم ہوا ہے. اگر تعداد سے روب قائم ہوتا تو میدان بدر میں 313 نہ ہوتے. تعداد سے روب قائم ہوتا
تو میدان کربلا میں 72 کا رعب قائم نہ ہوتا، بلکہ رعب قائم ہوا ہے غلامان مصطفیٰ سے قائم ہوا ہے۔ دل میں جب محبت رسول کا چراغ روشن ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں غلامی مصطفیٰ کا دم بھرنے والا جب میدان کارزار میں آتا ہے، دنیا کے سامنے للکارتے ہوئے آتا ہے، تو بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے سرنگوں ہوتی نظر آتی ہیں۔ عزیزان گرامی، آئیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ غلامی مصطفیٰ کا دم بھرنے والوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، ان کی فکر کیسی ہوتی ہے کہ آج بہت سارے ہو سکتا ہو صرف اور صرف نماز روزے کی تبلیغ کی بنیاد پر یہ دنیا کو یہ سوچتے رہے ہوں یا دنیا کو یہ فکر دے رہے ہوں کہ صرف تبلیغ کی بنیاد پر ہم اسلام کو پھیلا لیں گے، صرف تبلیغ کی بنیاد پر ہم گھر گھر تک اسلام کو پہنچا لیں گے، لیکن یہ خام خیالی ہے، صرف تبلیغ کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں محبت رسول کا پیغام پہنچایا جائے، دل محبت رسول میں سرشار ہونے کا مزاج دیا جائے، انشاءاللہ العزیز گھر سے جو صدا آئے گی یا نبی سلام علیہ کا صدا آئے گی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدا آئے گی۔ میں یہاں سے اشارہ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی گستاخ رسول کی بڑی سے بڑی جماعت بھی آ جائے، وہ کافروں کے سامنے نہ ٹک سکتی ہے، نہ ٹھہر سکتی ہے، نہ انہیں اقتدار مل سکتا ہے، نہ ان کے لیے ظاہری طور پر کوئی کامیابی میسر آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈالر اور ریال کا مالک ہونے کے باوجود بھی آج سعودی حکمراں یہودیوں کے تلوے چھاٹتا نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ دولت ہونے کے باوجود بھی، بہت سارے آسائش کے سامان ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے سعودی حکمراں یہودیوں کے تلوے چھاٹتے نظر آ رہے ہیں، یہودیوں کے غلام نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ خادم الحرمین ہونے کی حیثیت سے دنیا پر ان کی حکومت قائم ہوتی، ان کی حکومت، ان کا اقتدار، ان کا رعب و دبدبہ اتنا ہوتا کہ چھوٹا سا اسرائیل بالکل تہس نہس ہو جاتا، مگر ان کی دلوں میں محبت رسول نہیں ہے، وہ پیغام محبت رسول کے خلاف ہیں، اسی لیے آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو وہابی فکر رکھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیاب وہی ہو سکتا ہے جو اعلی حضرت کی فکر رکھتا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں سے یہ بھی فکر دے کر جا رہا ہوں، وہابی فکر کو بدلو، ایسی فکر نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس فکر نے دنیا کے مسلمانوں کو بزدل بنا دیا، اس فکر نے دنیا کے انسان مسلمانوں کو بالکل ہی ناکارہ بنا دیا ہے۔ اور یہ وہابیت آئی کہاں سے؟ سعودی سے تو آئی ہے۔ سب سے بڑے بزدل اگر آج تمہیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں تو وہ سعودی میں نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے کہ سعودیوں کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں، آپ ذرا احساس تو کرو، آپ ذرا احساس کرو، یہ وہی سعودی حکمراں ہیں کہ بغل میں فلسطین کے بچوں پر ظلم ہو رہا تھا، آج بھی ظلم ہو رہا ہے، بچے تڑپ کر کے جان دے رہے ہیں، مائیں سسکیاں لے رہی ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے بچوں کو چھین لیا گیا ہے، ہاسپٹلوں پر بمباری کر دی گئی ہے، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، مگر یہ خادم الحرمین بنا ہوا ہے، یہ سعودی حکمراں ہیں جس کی سر پر جو نہیں رینگتی ہے، اس کے اندر احساس نہیں ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان یہ ہے اگر ایک مسلمان دنیا میں کہیں پریشان ہے تم اس کے لیے بے قرار ہو جاؤ، اس کی مدد کے لیے تم پہنچ جاؤ، جو ایک مسلمان بھائی کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ کہاں گیا وہ جذبہ امداد؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہی محمد بن قاسم ہیں جو ہندوستان کی طرف سفر کر رہے ہیں، آ کیوں رہے تھے؟ اس لیے کہ جب محمد بن قاسم کو یہ پتہ چلا کہ ایک عورت نے فریاد کیا ہے جبکہ وہ مسلمان نہیں تھی، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی فریاد پر محمد بن قاسم نے کہا ہمیں وہاں کا سفر کرنا ہے تاکہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ اسلامی مزاج ہے، یہ غلامی مصطفیٰ کا مزاج ہے۔ آج سعودیوں نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ ہمارا مزاج غلامی مصطفیٰ کا مزاج نہیں ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی والا مزاج نہیں ہے، حضرت خالد ابن ولید والا مزاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہودیوں کے غلام بنے ہوئے۔ تو یہاں جو ہندوستان میں اب تک جو کہتے تھے کہ وہاں وہ نہیں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے، وہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہیں ہوتا ہے یہاں جشن منایا جاتا ہے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں وہاں جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں منایا جاتا ہے؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذہن و دماغ میں وہابی فکر بیٹھی ہوئی ہے. یہاں جشن عید میلاد النبی کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی فکر موجود ہے. سبحان اللہ. یہاں اولیاء اللہ کی فکر موجود ہے. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی فکر موجود ہے. عظیم اولیاء اللہ نے ہندوستان کی سرزمین کو عشق رسول کی خوشبو عطا کی ہے. اولیاء اللہ کی زندگی نے عشق رسول کا پیغام دیا ہے. اولیاء اللہ کی زندگی سے ہمیں محبت رسول کا پیغام ملا ہے. اور اسی محبت رسول کے پیغام میں اولیاء اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ آمد رسول کا جشن منایا جائے, حضور کی آمد کا تذکرہ کیا جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان کی جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کی دل و دماغ میں بٹھائی جائے. یہ پیغام اولیاء اللہ نے دیا ہے. انہی سارے اولیاء کرام کے ان پیغامات کو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا قدس روح یوں پیش کرتے ہیں: حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات جس فکر کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہر موڑ پر ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائی, آج اسی فکر کی ضرورت ہے, اسی فکر کی ضرورت ہے, اسی سوچ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ فکر سے انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی نظر آتی ہے. جیسی فکر ویسے ہی طرز عمل ہو جاتا ہے, جیسی فکر ویسے ہی انداز حیات ہوتا ہے, جیسی فکر ویسے ہی اس کے خیالات بدلتے نظر آتے ہیں. عزیزان محترم, آئیے پھر میں آپ کو مدینہ طیبہ کی سرزمین کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں. وہی مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی پاک ہے, جس عظیم زندگی پر ہزاروں جانیں قربان. وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کی بھی تاریخ وصال قریب ہے, آپ کی بھی شہادت کی تاریخ قریب ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا لمحہ لمحہ, آپ کی زندگی کے شب و روز اس بات کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں کہ اگر کامیابی ملے گی تو قدم مصطفیٰ میں ملے گی, کامیابی ملے گی تو قدم مصطفیٰ میں ملے گی. ایک وقت ایسا آ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا, حضور دنیا سے تشریف لے گئے, حضور پردہ فرما گئے, تو جس لشکر کو حضور نے بھیجا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں, تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اس لشکر کو واپس بلا لیا جائے. تاریخ کا یہ واقعہ اس نقطے کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضور کا وصال ہو گیا, حضور پردہ فرما گیا, وہ لشکر کو واپس بلا لیجیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس لشکر کو میرے آقا نے بھیجا ہے میں بھی نہیں بلاؤں گا. بے شک اتنا مضبوط عقیدہ, اتنی عظیم فکر. اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فکر یہ بتا رہی تھی کہ حضور نے اسامہ بن زید کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا ہے, لہذا حضور کے بھیجنے میں ہزاروں حکمتیں ہیں, حضور کے بھیجنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں, لہذا ہمیں انہیں واپس نہیں بلانا ہے, بلکہ وہ لشکر کامیابی کے ساتھ واپس آئے گا, وہ کامیاب ہو کر کے واپس آئے گا. عزیزان محترم, یہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری فکر ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی فکر ہو. یہی وجہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے بارہا آپ نے یہ کہا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جب دشمنوں کی طرف سے ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا, دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں زیادہ بڑھ گئیں, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ, کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو جائے تو یہ آپ کا غلام آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے. یعنی ادھر فکر یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا ہجرت کا, لیکن تمنا یہ ہے کہ اس ہجرت کے موقع پر میں حضور کے ساتھ ہو جاؤں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. عزیزان محترم, جبکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مخالفت میں دشمنان اسلام نے, کفار مکہ نے تلواریں اکٹھا کر لی ہیں, تلواریں جمع کر لی ہیں, نوجوانوں کو جمع کیا ہے, کاشان نبوت کا گھیراؤ کر لیا ہے کہ اب حضور نکلیں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. یہ حضور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی خبر ہے, مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا.
بے شک بے شک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واللہ یعصمک عن الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ اور یقین جانو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی رات گھر سے نکلنا ہوا، دشمن تلوار لے کر کے کھڑے ہیں کہ اب نکلیں گے تو قتل کر دیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جب نکل رہے ہیں تو اپنے مبارک ہاتھ میں چند مٹی کے ذرات لیے، سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات آپ نے تلاوت فرمائی اور ان میں دم کیا اور ان کفار پر پھینک دیا اور سامنے سے نکل گئے، سامنے سے نکل گئے اور وہ دیکھتے رہے مگر کچھ نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر سکے۔ یہاں سے یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنے محبوب کی حفاظت فرمانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی، بے شک بے شک دنیا کی طاقت اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا تم کس سے ڈر رہے ہو، کس کا خوف کھا رہے ہو، کس چیز کا تمہیں احساس بہت زیادہ ستا رہا ہے؟ لہذا اگر دولت جانے کا احساس ہے، دولت چھیننے کا احساس ہے، جائیداد کوئی چھین لے گا اس کا احساس تمہیں ستا رہا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، حفاظت اللہ فرمائے گا، بے شک بے شک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر وقت ایسا آ بھی جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دنیا چھوڑنا پڑے تو دنیا چھوڑ دو، اس لیے کہ ایک دن تو دنیا چھوڑ کر کے تو جانا ہی ہے، بے شک بے شک دنیا تو ایک دن چھوڑ کر کے ہی جانا ہے، کون ساتھ میں لے کے جائے گا؟ لہذا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، ایمان رخصت نہ ہونے پائے، اپنے دل سے اگر ایمان رخصت ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی ناکامی ہے، سب سے بڑی محرومی ہے، یہ سب سے بڑی حرمہ نصیبی ہے۔ لہذا پھر آخر میں یہی بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں، سوچ اور فکر وہ اپناؤ جس سوچ اور فکر کی بنیاد پر دنیا میں انقلاب برپا ہوا ہے، دنیا کے اندر بہت سارے انقلابات رونما ہوئے، سوچ ایسی اپناؤ، فکر ایسی اپناؤ جس سوچ اور فکر کی بنیاد پر غریبوں کی مدد بھی ہوتی رہے، یتیموں کی مدد بھی ہوتی رہے، بیواؤں کے لیے سہارا بھی بن جائیں، تعلیم کے معاملے کو اور عام کیا جائے۔ یہ سوچ کب پیدا ہوگی؟ اطاعت رسول کے جذبے میں سوچ پیدا ہوگی، اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت میں ڈوب کر جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب ہم دین کے کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جاتا ہے، اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا قدس سرور نے جو کارنامہ انجام دیا، آج ان کی دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے، مگر آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے، ان کے کام کو یاد کر رہی ہے، ان کے اس عظیم کارنامے کو یاد کر رہی ہے۔ شاید ہو سکتا ہو آپ کو ان کے کاموں کا احساس نہ ہو، مگر میں آپ کو بتاؤں آج بھی پوری دنیا کے خوش عقیدہ سنی علماء اعلیٰ حضرت کے احسان مند ہیں، بے شک بے شک اعلیٰ حضرت کے احسان مند ہیں کہ آپ نے ایسا کام انجام دیا ہے، ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ بڑے بڑے مفتیان کرام آج فتاوی رضویہ کے سہارے پورے قوم کو رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں، قوم کی رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں، صحیح مسئلہ بتاتے نظر آ رہے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل سمجھتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ قوم کی قیادت، دینی قیادت ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، دینی قیادت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا وہ عالم دین جو دینی قیادت کے لیے مقرر ہو چکا ہے، چاہے وہ منصب امامت پر ہو یا منصب تدریس پر ہو یا منصب افتاء پر ہو، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کی دینی قیادت صحیح انداز سے کر سکے، اور اس کے لیے اس کے پاس سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہمارے لیے الحمدللہ بڑا ہی عظیم سرمایہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا موجود ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے جو کام انجام دیا ہے، یہ آپ نے کیوں کام انجام دیا، کس طریقے سے کام انجام دیا، اور اس عظیم کارنامے کے پیچھے کون سی طاقت کار فرما ہے۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا اس شاق رسول کی زبان سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو اتنا بڑا کام انجام دیا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی طاقت اگر کار فرما ہے تو وہ عشق رسول ہے، سبحان اللہ، وہ محبت رسول ہے، وہ احترام رسول کا جذبہ ہے، تعظیم رسول، تعظیم اہل بیت رسول۔ یہ جذبہ جو آپ کے اندر تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی جذبہ احترام رسول، اسی جذبے تعظیم اہل بیت رسول کی برکت سے اللہ نے آپ کو اسی صلاحیتیں عطا فرمائی کہ 55 علوم میں مہارت تامہ حاصل ہو گئی۔
سبحان اللہ بے اور آج بھی دنیا کی پیاس بجھتی نظر آ رہی ہے، علمی پیاس بجھاتی نظر آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، پھر وہی فکر آج ضرورت ہے اسی فکر کی جس فکر کی بنیاد پر ہم دنیا میں پھر سے کوئی انقلاب برپا کر سکیں۔ آج کے اس ماحول کو پراگندہ کرنے کے لیے بہت ساری غلط تحریکیں، غلط تنظیمیں آج یہاں ڈیرہ جماتی نظر آ رہی ہیں، اور اگر ہم اس معاملے میں خاموش رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت رسول میں ڈوب کر جن عشاق رسول نے، مجاہدین اسلام نے ہمارے ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا تھا اور اسلام کا گلشن سجایا تھا، کہیں باطل تحریکیں ان گلشن کو خراب نہ کر دیں۔ جو فکر دے کر کے جانا چاہتا ہوں، اب یہ خاص یہی فکر دے کر کے جانا چاہتا ہوں، جب ہمارا کوئی گلشن سجا ہو، کوئی باغ بالکل لہلا رہا ہو، اگر اسے کوئی توڑتا ہے، اسے خراب کرتا ہے تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ اگر ہم نے کوئی باغ جیسے پارک بنایا، اس میں اچھے اچھے خوبصورت پھول ہوں اور اچھے اچھے درخت ہوں، بہت ہی قاعدے سے سلیقے سے سب سجایا گیا ہو، کوئی آ کر کے اس کو خراب کرنے لگے تو اس باغ کے مالک کو یا جس نے سجایا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں سے میں آپ کو بڑی اہم فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر عاشقان مصطفیٰ نے، اولیاء اللہ نے گلشن اسلام کو سجایا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا پیغام دے کر کے اس ہندوستان کی سرزمین پر گلشن اسلام کو سجایا ہے۔ اور پھر اگر دور نہ جا کر کے اگر آپ کے دل کے اندر احساس ہے، عقیدت کا احساس ہے، تو وہی عقیدت کا احساس پھر سے بیدار کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی سرزمین پر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے گلشن اسلام کو سجایا ہے، بے شک گلشن اسلام کو سجایا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اسی گلشن اسلام کی حفاظت کی ہے۔ آج اگر کوئی باطل تحریک اس گلشن اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے خراب کرنے والے کو دور کیا جائے اور اس کے ہاتھ کو مروڑ کر کے گلشن اسلام کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ بے شک بے شک۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے کوشش کریں، اس لیے کہ معمولی بات نہیں ہے، ہمارے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے کہ اب ہندوستان کی سرزمین پر جو گلشن اسلام اولیاء اللہ نے سجایا تھا، اسی گلشن اسلام کو اچھے طریقے سے ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم بھی اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائیں۔ جس طریقے سے اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے، عاشقان مصطفیٰ نے گلشن اسلام کو سجانے کے لیے خود بھی اپنے آپ کو سانچے میں ڈھال لیا تھا اور پوری کوشش کی، اور باطل تحریکوں سے، باطل خیالات سے گلشن اسلام کو بچا کر ہم تک انہوں نے پہنچایا۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہم آگے بڑھیں اور اپنی ساری توانائیوں کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک کڑی جو ابھی مجھے نظر آئی، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کے، الحمدللہ یہاں پر مولانا شاداب صاحب نے کئی بچوں کو تیار کیا۔ یہ بچے جن کو آپ نے کل دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں جنہوں نے اپنا مظاہرہ کیا، جو کچھ انہوں نے پڑھا قرآن شریف سے، احادیث کریمہ سے، دینی معلومات سے جو کچھ حاصل کیا اور جو تربیت انہوں نے حاصل کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو آپ نے اس کو دیکھ کر کے صرف اتنا سمجھ لیا کہ ہاں بہت اچھا کام ہوا ہے، لیکن جانتے ہو یہ آج کے پودے ہیں، کل کے درخت بنیں گے۔ ہے بے شک۔ ایک پودا، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، ہم نے پودا لگایا، کل وہی درخت ہوتا ہے، اور جب درخت پھل دینے لگتا ہے تب ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ پودے ہیں، اگر ہم نے ان کو اس طرح سے ان کو سجایا اور ان کو اچھی تربیت دے کر کے ہم نے ان کو سجایا، یہ بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، انشاءاللہ کبھی اسلام پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے، اسلام کے سپاہی بن کر کے کھڑے ہوں گے، سینہ سپر ہو کر کے رہیں گے، اور خود اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، پوری قوم و ملت کے ایمان کی حفاظت کریں گے، ہمارے مساجد کے ممبروں کی حفاظت کریں گے، مساجد کے مصلی کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ اگر بچے تیار نہیں ہوں گے تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہو، اللہ کبھی نہ کرے، ہمارے مسجد کے مصلی پر کوئی یہودی کھڑا ہو جائے۔ یہ سازش چل رہی ہے یہودیوں کو اسلامی لباس میں، یعنی چہرے پہ داڑھی، کرتا جبہ صافہ پہنا کر اور بہت بہترین انداز سے قرآن پڑھنے والا بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے۔
آپ کو احساس ہے اس بات کا؟ یہ پوری منظم سازش کے تحت مسجدوں میں مصلی امامت پر یہودیوں کو کھڑا کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کئی مسجدوں میں کھڑا کر دیا۔ اللہ اب آپ سوچو کہ جس مصلی امامت پر یہودی فکر رکھنے والا کھڑا ہوگا، وہ جو بیان دے گا اس سے سب کے ایمان خراب ہوں گے، ایمانوں کا وہ ڈاکو ہوگا، ایمان چھیننے والا ہوگا، ایمان کا لٹیرا ہوگا، اور وہ وہی پیغام دے گا جو خلاف اسلام ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی وہ کوشش ہوگی۔ عزیزان گرامی، اب آپ کی فکر اور زیادہ ہونی چاہیے، ان بچوں کے اندر اور نکھار پیدا کرنے کی کوشش کریں، جو بچے ابھی نہیں آ رہے ہیں ان کو اور لانے کی کوشش کریں۔ نوجوانوں سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی وقت نکالیں اور گلشن اسلام کو سجانے کے لیے اللہ کے مقدس دین کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ایک اور بات بھی عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ابھی الحمدللہ آپ نے سید صاحب کا استقبال کیا اور ہمارا استقبال کیا، علماء کا استقبال کیا، لیکن مجھے ایک تھوڑا سا افسوس یہ ہوا کہ اس علاقے کے مسجد کے امام کا کوئی خاص استقبال نہیں ہوا۔ ان کا بھی استقبال ہونا چاہیے، اور میں یہ آپ کو یہ فکر دے رہا ہوں، انشاءاللہ میں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو آئے کئی دنوں کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے آ کے چلے گئے، اور جو مسلسل یہاں کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کی ہمت افزائی کرو، ان کو ہر طرح سے آپ سپورٹ دو تاکہ وہ اور زیادہ کام کر سکیں۔ آپ کو یہ بات سن کر کے بڑی خوشی ہوگی، ہمارے مرشد اجازت حضرت علامہ ڈاکٹر سید محمد امین میاں صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ برکاتیہ مارارہ شریف کے، آپ نے اعلان فرمایا کہ پورے ہندوستان بلکہ سارے مسلمانوں کو کہ پیروں کو نذرانہ دینے کا جتنا آپ کو جذبہ ہے اتنا ہی اپنے مسجد کے امام کو بھی نذرانہ دینے کے جذبہ رکھو، کیونکہ انہوں نے اس لیے کہا کہ بہت سارے حضرات پیر صاحب کو تو لے کر کے بہت پہنچ جاتے ہیں، لٹاتے رہتے ہیں، بیچارہ جو امام سال بھر آپ کے لیے خدمت کر رہا ہے، آپ کے بچوں کے پیچھے اپنی زندگی کھپا رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ کہیں کہیں پر تو گاؤں دیہات میں دیکھا ان کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ بیچارے وہ پریشان رہتے ہیں۔ یہ میں آپ سے شکوہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حالات بدلنے کے لیے ایک ترغیب دے رہا ہوں کہ اگر ایسے ہو سکتا ہو، کہیں ایسے حالات ہوں تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی علماء ہیں، یہی ائمہ مساجد ہیں جنہوں نے گلشن اسلام کو سجانے کے لیے ہمارے نونہالوں کو اس کے لیے تیار کیا ہے، ہمارے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کے عقیدے کا تحفظ ہو رہا ہے، ان کو اچھی فکریں دی جا رہی ہیں، ان کا طرز عمل سدھارا جا رہا ہے۔ آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ائمہ مساجد کا خیال رکھیے اور ان کو جہاں تک ہو سکے ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کر کے انہیں ہر طرح کا سپورٹ دینے کی کوشش کریں تاکہ وہ بے فکر ہو کر کے زیادہ سے زیادہ دین کا کام کر سکیں۔ ایک وہ دور تھا خلافت کا دور، وہاں پر خلیفہ کی جانب سے ان کے لیے باضابطہ وظیفہ دیا جاتا تھا، اتنا وظیفہ ہوتا تھا کہ پھر ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن اب وہ خلافت کا دور نہیں رہا۔ آپ جو کمیٹی والے ہیں وہی جو ان کو چندہ کر کے تنخواہ دیتے ہیں، یہ بڑی مختصر ہوتی ہے، بڑی محدود ہوتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر طرح سے اچھی تنخواہ دے کر دین کا کام زیادہ لینے کی کوشش کریں، اور مزید علماء کی ضرورت پیش آئے، کیونکہ ایک عالم پر بہت بڑا بوجھ بھی نہ ڈالا جائے، اتنا بوجھ نہ ہو کہ پورے گاؤں کا ذمہ ایک ہی عالم لے کر کے بیٹھے۔ کچھ ایسے بھی علماء کو بلا کر کے ان سے دین کا کام لینے کے لیے آپ آگے بڑھیں، انشاءاللہ العزیز بہترین انداز سے کام ہوگا، اور اس مکھاڑا کی سرزمین پر ایک ایسا نمونہ بن جائے گا تو پورے مہاراشٹر میں اس کی اتباع ہوگی۔ یہاں اگر آپ نے قائم کر دیا ایک مثال اور ایک نمونہ تو انشاءاللہ دور دور تک یہ آواز پھیلے گی، وہاں بھی اس طرح کا ماحول بنانے کی لوگ کوشش کریں گے۔ آپ کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر اس جشن کو سجانے کے لیے، اور ہر سال جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کی جو تنظیم ہے، میں انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے بہترین انداز سے جشن کا اہتمام بھی کیا، اور اس کے لیے اپنی وسعت کے مطابق بہت کچھ آپ نے خرچ کیا۔ اس کا بہتر سے بہتر صلہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کام آپ کو سال تک مسلسل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سال میں ایک جلسہ کر لیے اس کے بعد سو گئے، کیونکہ کبھی کبھی کہیں سے یہ سننے میں آتا ہے کہ سنی جوش میں آ کے کام کرتے ہیں سو جاتے ہیں۔
सोना नहीं है। सोने से मुराद यानी जो आपके लिए टाइम है सोने का वो सोइए, मगर इतना ना सो जाए कि काम रुक जाए, क्योंकि मुसलसल जब काम होता है तो काम आगे बढ़ता है। और अगर मुसलसल ना हो, कंटिन्यू ना हो, बल्कि साल में एक बार हो रहा है उसके बाद कुछ नहीं है, तो फिर ये कौम सो जाती है। आपको बेदार रह करके काम करना है। अल्लाह ताला हम सबको इसी फिक्र के साथ जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जो पैगाम, जिसको मैंने शेर में पढ़ा था, आला हजरत का शेर है, वो भी अपने जहन में महफूज रखे। अगर फिक्र चाहिए, अच्छी फिक्र, अच्छी सोच, तो आला हजरत ने ये पैगाम दिया है, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा। यानी बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि आपके जितने गुलामान बावफा हैं, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन, उनका नक्श कदम वही हमारे लिए राह खुदा है। उसी रास्ते पर चलना है, उसी सोच, उसी फिक्र के साथ चलना है। और ये आला हजरत ने जो शेर पेश किया है, ये हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, फत्तबिउस सवादल आज़म फइन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार। बड़ी जमात की इत्तिबा करो। बड़ी जमात से मुराद सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया कामिलीन, जिस जमात में हैं उसी की इत्तिबा करो, उन्हीं की फिक्र अपनाओ। और आला हजरत ये शेर पेश फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और बारगाह मुस्तफ़ा में हम यूं अर्ज करें, या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह ताला हम सबको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और सच्ची वफादारी अता फरमाए, और हुजूर की वफादारी में जिंदगी गुजारने का सलीका अता फरमाए। ईमान पर जिंदा रखे, ईमानी पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन अलैहि सलातु व तस्लीम, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।